ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ امیدواروں سے دعائیں سننا اور بیویوں کی تعداد معلوم کرنا عدلیہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ عدلیہ کا یہ مذاق کون اڑا رہے ہیں؟ وہ ریٹرننگ افسران جن کے بارے میں الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ شاید وہ خود بھی آرٹیکل 62 اور 63 پر پورے نہیں اترتے، یا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جن کے بارے میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ انہیں خود ٹی وی چینلز پہ آ کے نماز جنازہ بتانی چاہیے کہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ ہوتی کیا ہے۔ آخر یہ عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سیاستدانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا پاکستان کے تشخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ انہی سوالات کا جواب معلوم کریں گے آج کے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، مشہور و معروف کالم نگار ہیں، اینالسٹ ہیں، سیاستدان ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ کسی کو اس بات پہ ڈسکوالیفائی کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے کہ انہوں نے کچھ لکھا، کچھ کہا، اور کہا گیا کہ یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کے خلاف ہے۔ وہ نظریہ پاکستان جس کا کہ کوئی ڈاکومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ وہ نظریہ پاکستان ہے جو میں اور آپ لے کے چلتے ہیں، ہم سب پاکستانی لے کے چلتے ہیں، لیکن کچھ ریٹرننگ افسران بادشاہ ہوتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس کا جواب بھی معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمان اکرم راجہ، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، این آر او کیس ان کی وجہ شہرت بنا، قابلیت بھی کافی زیادہ ہے اور قانونی نقطوں کو بہت اچھی طرح سے بڑا ٹھوک بجا کے آرگو کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب مشرف دور میں انہوں نے ریزائن کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی رہے۔ یہ ان ججز میں سے نہیں ہیں جن پہ کہا جائے کہ آرٹیکل 62 63 پہ شاید وہ پورا نہیں اترتے، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لے کے کام نہیں کیا، دوبارہ اوتھ نہیں لی اور کہا کہ وہ شاید کسی کوئرشن کی وجہ سے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ سے بات چیت کا آغاز کروں، میں نے ایک پروگرام کیا اور آپ کو کچھ سنپٹس دکھاتے ہیں جو کہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا بانی پاکستان قائد اعظم کے حوالے سے اپنے پچھلے پروگرام میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بانی پاکستان، ان پہ آرٹیکل 62 63 اگر اپلائی کیا جاتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ بڑی مشکل پڑ جاتی۔ پاکستان کا نام علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا تھا پاکستان نہیں۔ قومی طرح سنا دیں۔ سرزمین شاد باد کشور آباد، بس نہیں آتا۔ کیا قائد اعظم الیکشن لڑنے کے اہل ہوتے جس شکل میں آرٹیکل 62 جس شکل میں آرٹیکل 62 63 ہے؟ میری اطلاع کے مطابق جب یہ کہتا ہے کہ پرفارمز دی obligatory duties prescribed by اسلام، جن میں 5 وقت کی نماز ہے، میری اطلاع کے مطابق قائد اعظم جو بہت ہم سے بہتر مسلمان تھے، بہت بہتر مسلمان تھے، صاحب وسیلہ اور وسائل تھے، وہ نہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ دعا قنوت آتی ہے آپ کو؟ دعا قنوت نہیں آتی۔ 8-9 مرتبہ انگلستان گئے، سعودی عرب کے پاس سے گزر کے سویز کنال کے سے ہو کے، انہوں نے حج نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ 62 63 میں اگر اسٹرکٹلی اپلائی کیا جائے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹرکٹلی اپلائی کیا جانا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی کا کردار کیا ہے، مسلمان کتنا بہتر ہے، اسلام کی کتنی خدمت کی ہے۔ کل شریف آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں آتی، کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے اگر اس کو دیکھنا ہے تو قائد اعظم کے لیے بڑا مشکل ہوتا پارلیمنٹ میں آنا۔ کلمہ سنانے لگے، اللہم بارک، کلمہ سنانے لگی اور وہ رہ گیا، اللہم کیسی دن سے نکل گیا۔ یہ بتا دیں کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔
جی ہاں، جو لوگ الیکشنز میں امیدوار ہیں، اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ کچھ بھی ہو رہا ہے. شاید بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہو، لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امیدواروں کو دعائیں سنانے کا کہنا اور بیویوں کی تعداد پوچھنا مذاق ہے، عدلیہ کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے، تو یقیناً یہ مذاق کوئی تو کر رہا ہے، اور وہ کس کو جواب دیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں اب پہلا سوال ایاز امیر صاحب سے کروں، میں صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ پاکستان کی جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کو کوئی ہدایات نہیں دیتا. مالک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ پاکستان کی جوڈیشری کے ممبران ہیں. اگر یہ والا کام ریٹرننگ افسران کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کہتے ہیں یہ عدلیہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، تو اس پہ ایکشن کس کو لینا چاہیے؟ دیکھیں، یہی کانفلکٹ ہے. جب کوئی سپائی یا ایس پی کہیں پہ کوئی مک اپ کرتا ہے تو یہی جوڈیشری کہتی ہے کہ جی آپ آئی جی صاحب ریزائن کر دیں اب یا ایکشن لیں. آپ سپیریئر کورٹ سے بیٹھی ہوئی ہیں، لیٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو چاہیے کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ آپ کو کیپیسٹی بتا رہی ہے کہ آپ کی لوور جوڈیشری کی کیپیسٹی کیا ہے اور کیا کیلیبر ہے ان کا. یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کہ یہ بیسکلی ریٹرننگ آفیسرز لوگ ایک چیز نوٹ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ججز ہیں، یہ چھوٹی عدالتوں کے ججز ہیں. اب یہ امیجن کریں کہ جو بندے اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کون سی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، کون سی پیاری ہے، کون سی نہیں. ایک جج نے ایک لڑکی، ایک خاتون آئی کینڈیڈیٹ تھیں، ان کی عمر کی 35 سال لکھی ہوئی تھی. وہ کہنے نہیں آپ کم لگتی ہیں 35 سال سے، اب اس طرح کریں سب کو اپنا چہرہ دکھائیں تو پھر تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں. اگر اس قسم کے لوگ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور سزائے موتیں بھی دے رہے ہیں، ان میں سے کہ ایڈیشنل سیشن جج بھی ہیں، سیشن جج بھی ہیں، یہ زندگی موت کے فیصلے اگر اس طرح کی جوڈیشری کر رہی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ ایک بہت بڑا، میں تو اس انسیڈنٹ کو دیکھتا ہوں سلور لائننگ جس کو کہتے ہیں. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرے اور یہ لوگ ججز کو چیک کرے. اگر یہ ججز ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. جسٹس طارق محمود صاحب، محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری کا یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. میں اس کو دوسرے کاؤنٹر سے بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آئین کو دیکھیں نا، جو ریلیونٹ کلاز ہے، تو میں جوڈیشری کا کسی قسم کا الیکشن میں رول ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے ایگزیکٹو کا رول ہے، اس نے اسسٹ کرنا تھا. لیکن یہ بیماری کہاں سے آئی؟ یہ بیماری ہمارے مومن مرد حق صاحب ضیاء الحق صاحب تھے، کیونکہ اس وقت جو جوڈیشری والے صدر پاکستان بھی بنتے تھے، گورنر بھی بنتے تھے، تو وہ مکس اپ کر کے اس وقت کروایا. اور اس مرتبہ اگر جوڈیشل پالیسی جو ریسٹوریشن کے بعد آئی تو اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ الیکشن کے دنوں میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو عدالتوں کا کام بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ جب کوئی کرپشن کی یا دھاندلی کی باتیں آتی ہیں تو اس میں جوڈیشری جو انوالو ہوتے ہیں ان پر بھی نام آ جاتا ہے. تو جوڈیشل پالیسی بھی وائلیٹ ہو رہی ہے. لیکن نہیں میں بتا رہا ہوں. نہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو فخر ابراہیم صاحب سے آئے، جو غلطی اصل میں ہوئی اور ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی، میں نے کھل کے مخالفت کی. اس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس صاحب کو کہ نہیں جناب آپ ہم کو جوڈیشل دے. اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ تمام ریٹرننگ آفیسرز کو جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے انڈر ہونا چاہیے فار دس لمیٹڈ پرپز. لیکن اس وقت ہے کہ وہ ان کے بالکل انڈر نہیں ہے. ٹو دی کانٹریری جو ہے وہ لیٹر بھی چیف جسٹس صاحب لکھ رہے ہیں. کل انہوں نے وہاں پر خطاب بھی فرمایا ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ایون جو ورکر پارٹی، یہاں بھی میرا گلہ ہے کہ ورکر پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی عدالت میں گئی اور انہوں نے کہا جی انتخابی اصلاحات کرو. اس میں تمام پارٹیاں پیش ہوئیں، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اگر ریپرزینٹیو پیپل ایکٹ میں کوئی ترمیم کرنی ہے یا رولز میں کچھ کرنا ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کسی حد تک کام ہو سکتا ہے. وہاں نہیں گئے، وہاں سے جا کے ججمنٹ لے آئے، جس ججمنٹ کو پھر قادری صاحب بھی انہوں نے اپنا منشور بنا لیا. تو گزارش یہ کہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہے. ہم خود جوڈیشری کو وہ سارے اختیارات سرنڈر کر کے دے رہے ہیں. اتنا بڑا کیس نہیں، اختیارات اس میں ایک کہیں نہ کہیں وقت تو سٹاپ کرنا ہے نا. سلمان اکرم رائے صاحب، آپ نے جو فیمس کیس کیا اس میں اسی عدالت نے کہا the buck has to stop somewhere اینڈ اس میں ٹاپ پہ اکثر جاتا ہے. تو کیا اس کیس میں بھی اگر ریٹرننگ افسران عدلیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو where will the buck stop in this case؟ دیکھیں، یہ جو ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں، اس سے ٹھیک میں مالک صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک جو ذہن ہے ہمارے معاشرے کا، میں سمجھتا ہوں وہ کھل کے سامنے آیا. اگر یہ
جج صاحبان نہ ہوتے. معاشرے کا ذہن یا عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ان ججز کا جو ریٹرننگ افسران کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ہی عکاسی کرتے ہیں. اگر یہ جج صاحبان نہ ہوتے تو اسکول ٹیچر ہوتے, انہوں نے بھی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اسی قسم کے سوالات کرنے تھے. کوئی نہ کوئی تو ان کو تھپکی دیتا ہوگا نا کہ جی چلے اس ڈگر پہ آپ چل پڑے. کون ہے وہ تھپکی دینے والا؟ دیکھیں ایک تو ماحول پیدا ہوا ہے. یہ تو قادری صاحب آئے, 62 63 کی بات ہوئی, میڈیا نے بہت اچھالا کہ ہماری پارلیمان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, نیک نہیں ہیں, صالح نہیں ہیں, یہ کچرا چلا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت گفتگو ہوئی پچھلے 2-3 ماہ, اور اس سے پہلے بھی روش اس ملک میں یہی رہی ہے کہ سیاستدانوں کو, پارلیمنٹ میں جانے والے لوگوں کو برا بتاؤ. تو وہ ایک پورا پس منظر ہے جس کے تحت اب ہر شخص جو پارلیمان میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ ایک موقع مل گیا ان ریٹرننگ افسران کو ایک طرح سے آپ سمجھے بدلہ لینے کا. یہ ایک درمیانے طبقے کے لوگ ہیں. دیکھیں بک سٹاپ کی اس میں بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحبان نے ایک فیصلہ دے دیا, ذمہ داری قبول کی ایک طرح سے, اور ان کو میں سمجھتا ہوں لگام دینے کی کوشش کی. لیکن اس آبزرویشن کو کسی منطقی انجام تک تو پہنچنا چاہیے نا. the buck has to stop somewhere. سپریم کورٹ کہتی ہے the buck has to stop somewhere. Where will the buck stop in this case? آئندہ کے لیے ہی ہوگا, اس میں یہی ہوگا کہ لوگوں کی ٹریننگ بہتر کی جائے, یہ سمجھا جائے کہ جو ہم جوڈیشل اکیڈمی میں ان کو پڑھاتے ہیں وہ کافی نہیں ہے, ان کی زیادہ عمومی تعلیم جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دی جائے, کیونکہ یہ ایک عمومی جو تعلیم کی کمی ہے اس کا یہ سب کچھ غماز ہے. کہ اسلام کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک رٹنے کی چیز ہے, ایک دکھاوے کی چیز ہے, کیمرے کے سامنے دعائے قنوت پڑھنے سے انسان اچھا مسلمان بن جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی بنیادی ان کی سوچ کی خامی ہے جو صرف جج صاحبان کی نہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ ایک دکھاوے کی جو مذہبیت ہے وہ رچ بس گئی ہے, اور ہمیں اس کا کوئی سدباب کرنا ہوگا, مداوع کرنا ہوگا. کہیں نہ کہیں تو ہمیں بلیم ڈالنا ہے. Where will the buck stop in this case? دیکھیں آپ قانون کا وہ حصہ ہے. Just because someone is a judge, he can get away with murder. نہیں جی نہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ مفتی جو ہمارے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں آئین کا تو حصہ ہے, یہ آئین کا تو حصہ ہے نا جی, اسے نکالنا چاہیے اپنا. اب یہ ہاتھ ان کے آگے ہے, جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ اور ویژن کے اور کمپٹنس کے لوگ ہیں جن کو آپ یہاں پہ وہ جج آپ بنا رہے ہیں کہ 62-63 کی تشریح وہ کریں. میرا پیپرز ریجیکٹ ہوئے, یہ تو معمولی بات ہے, میں اپیل میں جاؤں گا, ایکسیپٹ ہوگی نہیں ہوگی وہ ہے, پر آپ غور کیجیے انہی جج, اسی قسم کے ججز جو ہیں ان کے سامنے یہ بلاسفیمی کے کیسز جاتے ہیں. اور جس طریقے سے جب اسلام کا نام آتا ہے, پاکستان کا نام آتا ہے, توہین رسالت کا نام آتا ہے, وہ کیسے بغیر سوچے سمجھے اندر کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی بیل نہیں سنتے. یہی لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ پاور ہے لیکن لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ. اور ماحول جو بن گیا معاشرے میں کہ آپ کہیں گے یار دیکھیں آپ تھوڑا اس کو تبدیل, پروسیجر کو, طریقے کو تو تبدیل کریں تاکہ ناانصافی نہ ہو, تو ایسا طوفان پاکستان میں ہوتا ہے. اور یہاں لوگ ہیں, یہاں عناصر ہیں, بالکل وہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جنگ کے راستے پہ وہ چل جاتے ہیں. تو یہ ماحول بنا. تو جب ایک چکوال کا ریٹرن, صاحب اس ماحول کو کسی نے صحیح تو کرنا ہے نا, کون کرے گا اس کو صحیح؟ کس پہ رسپانسبلٹی کی فکس ہوگی تو صحیح ہوگا نا. اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے جی یہ لوگ تو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں اینڈ دے آر ممبرز آف پاکستان جوڈیشری, دیز ریٹرننگ آفیسرز. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ 62-63 آئین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے تو ایک الگ چیز ہوگی. وہ تو پارلیمنٹ دیکھیں, وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. وہ ریٹرننگ افسران مذاق اڑا رہے ہیں جو کہ خود ممبر ہیں جوڈیشری کے. بک کہاں پہ سٹاپ ہوگا؟ ہو از ریسپانسبل؟ مجھے تو اس کا جواب چاہیے. عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ کون لوگ ہیں یہ. کی جو بات انہوں نے کی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, دیکھیں وہ تو اس پارلیمنٹ نے 18ویں 19ویں 20ویں جب ترمیم کی, خاص طور 19ویں, تو یہ اس پہ بھی ترمیم کر سکتے تھے. کسی نے اس کو سیریسلی لیا نہیں. لیکن دیکھیں ایشو دیکھیں سب سے بڑا کانفلکٹ کیا ہے یہاں پہ. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی ایک صاف شفاف الیکشن کروانے. الیکشن کمیشن کو یہ آؤٹ سورس نہیں کرنی چاہیے تھی ذمہ داری ریٹرننگ آفیسرز کی. سب سے امپورٹنٹ سٹیپ تھا کہ کاغذات نامزدگی کو ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا. یہ بنیاد ہے ایک صاف شفاف الیکشن کی. وہی آپ نے آؤٹ سورس ٹھیکے پہ دے دیا, جس کو بھی دے دیا, چاہے عدلیہ کو دے دیا, چاہے پولیٹیشنز کی مرضی سے دے دیا. اب الیکشن, اب بدقسمتی دیکھیں, کل کو جو یہ گند پڑ رہا ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں.
کل جب اچھا اب سیکنڈ سٹیپ ہوگا الیکشن ہولڈ کرنا. وہاں جب کوئی بدماشی کرے گا تو وہ کرے گا, پھر کہیں گے یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں, تو پولیس اور انتظامیہ فیل ہو گئی ہے, تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرنے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا صرف بیلٹ پیپر چھاپنے بیٹھا ہوا ہے؟ چلے اگر یہ ہو گیا تھا تو یہ الیکشن کمیشن کو کم از کم ایک گائیڈ لائنز دینی چاہیے تھی ریٹرننگ آفیسرز کو, چاہے وہ سجیشنز ہی ہوتی, ایڈوائس کے طور پہ جاتی کہ بھیا یہ ایک یارڈ سٹک ہے, اس قسم کے سوالات آپ کر لیں, یا یہ 35 سوال ہیں یہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں. الیکشن کمیشن, آئی تھنک دا بک اسٹاپس ود دی الیکشن کمیشن. یہ پورے مکعب کی ذمہ داری. Does the buck really stop at the election commission? The election commission says that these returning officers are the members of Pakistan's judiciary and they are independent. میرا سوال یہ ہے, چیف الیکشن کمشنر they are carrying out their duties as returning officers independently. Let me make an argument. الیکشن کمیشن نے کیوں ایکسپٹ کی جوڈیشل آفیسرز ریٹرننگ آفیسرز کے طور پہ؟ کیوں؟ کس طرح بک اسٹاپ نہیں کرتا ان پہ؟ یہ کیوں مانا انہوں نے؟ چاہے پریزیڈنٹ کہتا چاہے کوئی کہتا. آپ نے انڈیا کے الیکشن کمیشن کو دیکھا جب سیشان تھا, اڑا کے رکھ دیا تھا سارے, انہوں نے کہا یہ رولز ہوں گے, یہ چیزیں ہوں گی. الیکشن کمیشن کے پاس انلمیٹڈ پاور ہے کانسٹیٹیوشن کے, دے کین ڈو اینی تھنگ ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر شاید پاکستان میں نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں کچھ اختیارات کسی اور کے پاس ہیں اور ڈائریکشنز کہیں اور سے آتی ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی ہاتھ لگتا ہے کہ بندے میں. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین, سلمان اکرم راج صاحب, ایاز امیر صاحب نے ایک آج آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھایا ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح آج ہوتے اور آرٹیکل 62 اور 63 کی جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے اس پہ ریئیکٹ کس طرح سے کرتے؟ ظاہر ہے کہ وہ پورا نہ اترتے اس مضحکہ خیز معیار پہ جو ہم نے دیکھا ریٹرننگ آفیسر صاحبان کی طرف سے جو سامنے آیا. دیکھیں بات یہی تھی کہ قائد اعظم کے ذہن میں جو بھی کچھ تصور تھا ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں. وہ تصور ایک انسانی ارتقاء کا, انسانی ایک جلا کا تصور تھا کہ انسانیت ترقی کرے گی اس ملک میں. یہاں اب جو ہوا ہے پچھلے 60-65 سال میں وہ صرف ایک منافرت کی فضا پیدا ہوئی ہے, ذہن کی ریخت ہوئی ہے, ایک تنگ نظری پروان چڑھی ہے. تو اس پاکستان کا اس پاکستان سے اب کوئی تعلق نہیں رہا جس کا خواب میں سمجھتا ہوں قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جیسا پاکستان وہ چاہتے تھے. اور ایک آزاد عدلیہ کا خواب ہم نے بھی دیکھا تھا, اور جب ریٹرننگ آفیسر جن کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری کے ممبران ہیں اور ریٹرننگ آفیسرز انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں تو یقیناً یہ وہ خواب نہیں تھا. جسٹس طارق محمود صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے, مجھے کچھ انگریزی خاص سمجھ نہیں آتی, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایوری سوسائٹی has its share of outright fools holding forth as if they have a direct line to heaven, but few societies give fools such a free rein as we seem to do. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اگر آپ کو نہیں آتی تو مجھے بھی نہیں آتی, لیکن میں دوسرے والے سے ایک اور الزام کسی اور پر لگانے لگا, وہ سنیں. یہ ایاز امیر صاحب کے پیپر تو کل ریجیکٹ ہوئے نا, شاید شام کو 4 بجے. منگل والے دن ایک ٹی وی پروگرام تھا جس میں آپ کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, 2 صاحبان. انہوں نے منگل والے دن ایاز امیر صاحب کا نام لے کر, میں بڑے ذمہ داری سے کر نام لے کر کہا تھا کہ ایاز امیر صاحب جو ہے جن 2 باتوں پر ان کو نان سوٹ کیا ہے, ان 2 باتوں کا ذکر کر کے کہا تھا کہ یہ اس اہل نہیں ہے کہ یہ اسمبلی میں جائیں. تو گزارش ہے, یہ بوجھ آپ لوگوں پر بھی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ بڑا پرابلم ہے. جس طرح راجہ صاحب نے بھی اس پر اشارہ کیا, میں اس کا آپ کو ایک ایویڈنس دے رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دن دیکھنا پڑا ہے اس میں ہم لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کی جانی. اور دوسری بات, کل جب یہ ان کا یہ پیپر ہو گئے تو وہ صاحب پھر ٹیلی ویژن پر آئے اور بڑے پاپولر ٹیلی ویژن, اور انہوں نے بہت فورسفلی اس کو ڈیفینڈ کیا اس آرڈر کو, اور آج شاید انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے. تو یہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے انہوں نے تو سب سے زیادہ زیادتی اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوئی ہے, کیونکہ اس انسٹیٹیوشن پر اس وقت سارا جو ہے نا وہ نزلہ گر رہا ہے, اور صحیح بھی گر رہا ہے. لیکن سائملٹینیسلی میں کہتا ہوں وہ لوگ جو اس نظریے کا پرچار کر رہے ہیں اور پھر ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کا بھی میرا خیال ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. ان کا بھی محاسبہ ہونا. مالک صاحب کن صحافیوں کا ذکر کر رہے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب؟ چلیں وہ نام تو آپ ان سے پوچھیں, لیکن میں ابھی آپ نے لائن پڑھی ہے نا انگریزی, آپ بڑی شرارتی آدمی ہیں. جو آپ نے انگریزی پڑھی ہے نا, اب ہونا کیا ہے, اگر ان کے ہو بھی کے کاغذ داخل, آپ نہیں چاہتے الیکشن لڑیں, انہوں نے کہنا یہ آپ نے ہمارے بھی کیا, ان پہ توہین عدالت لگا کے 6 مہینے کے لیے آپ نے ان کو اندر کروا دیا. نہیں, ججز کے بارے میں تو ایسی بات نہیں کرتے. میں کنونس کروں گا کہ ان کو نہیں, ان کے بارے میں نہیں کہا, آپ کے بارے میں کہا. نہیں, آن اے سیریس نوٹ دیکھیں, ایک یہ جب سے 62-63 ہوا ہے ایک ملک میں ایک اور بحث چل پڑی. میڈیا کے بھی تو مفتیز ہیں نا جن کی طرف, میں میڈیا کی بات بھی کر رہا ہوں, جن کی یہ بات کہہ رہے ہیں, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ سیکولرزم کو لا دینیت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے.
جیسے اگر کوئی سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے یا سیکولر پاکستان کی بات کرتا ہے تو وہ لادینیت کی بات ہے. عام آدمی کو فرق نہیں پڑا. یہ میڈیا کے مفتی کون ہے؟ یہ نام اب آپ لے لیں, مطلب یہ اتنا معصوم چہرہ نہ بنائیں. آپ کو پتا ہے, آپ میں تو مہمان ہوں, آپ ایڈیٹر آدمی ہیں, مجھ سے بہت سینئر ہیں, میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے زیادہ دیکھی ہوئی ہے صحافت میں. ایوری بڈی نوز, دیکھیں ٹو بی آن ایوری بڈی نوز. ایشو یہ ہے بہت سی, دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں. بات ایاز ایاز کی دیکھیں ڈفرنس آف اوپینین کی بحث ہے. نیم اینڈ شیم دی ڈیول. اٹس ناٹ میٹر آف بینگ ڈیول, اٹس اے میٹر آف کہ میرے اپنے ویوز ہیں. انگریزی کا محاورہ ہے نا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایک بہت بڑا پرنسپل جو ایاز کے سلسلے میں کمپرومائز ہوا ہے ہمارا, اسی آئین میں آپ کو ٹوٹل فریڈم آف ایکسپریشن اور تھاٹ ہے, جو آپ کا حق ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. آپ نے اتنا فنڈامنٹل رائٹ ایک ریٹرننگ آفیسر صاحب نے بیٹھ کے چکوال میں وائلیٹ کر دیا کہ وہ یہ فیصلہ ہوگا. اور اس پہ سلمان اکرم رائے صاحب, ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن مالک صاحب کی, اگر آئین پاکستان کا ایک گرانٹیڈ فنڈامنٹل رائٹ ایک ریٹرننگ آفیسر وائلیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے چکوال میں, اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور کس کو کرنی چاہیے اور کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں اس کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی کارروائی ہونی چاہیے. اس کو جوڈیشل کام سے شاید ہٹایا جا سکتا ہے, اس کو کسی ٹریننگ پہ بھیج دیا جائے. اس نے جو کیا ہے یقیناً وہ غلط ہے, لیکن غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. ماتحت عدلیہ غلط فیصلے کرتی ہے, اپیل میں اپیلیٹ کورٹ ان کو درست کر دیتا ہے. کسی جج کو اس لیے سزاوار نہیں سمجھا جاتا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے یا سزا کا حقدار, لیکن اس کی ٹریننگ ضرور ہو سکتی ہے, اس کو سسپینڈ ضرور کیا جا سکتا ہے, اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے خلاف کوئی پرچہ کاٹا جائے یا اس کو نوکری سے نکال دیا جائے, وہ میں سمجھتا ہوں دور کی بات ہے. اس وقت آپ کی تمام ماتحت عدلیہ ہی صرف نہیں, آپ کے اسکول ٹیچر بھی اسی ذہن کے ہیں. پھر آپ کہاں سے تمام اسامیوں کو پورا کریں گے؟ یہ تو ایک پورے معاشرے کو آپ کو اس کی نئی ساخت پیدا کرنی ہوگی. ہم نے یہ نہیں کیا, ہم اپنے تعلیمی نظام پر توجہ نہیں دے رہے, اور ہم پھر رونا روتے ہیں جب اس طرح کے واقعات سامنے سلمان راجہ صاحب, جس شخص کے ہاتھ میں یہ اختیار دوں کہ مجھے وہ زندگی یا موت دے سکے, اس سے ہم اتنا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو قانون کی بات کرتا ہے, جس نے قانون کو امپلیمنٹ کروانا ہے, وہ آئین پاکستان کی پاسداری کرے, اور جب وہ وائلیٹ کرے تو ہم کہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اتنی بے چارگی, اتنی بے بسی نہیں ہو تو سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو تعلیم کی طرف کیا کیوں نہیں, کس نے کرنا تھا, کیوں نہیں کیا؟ غلط فیصلے پہ کسی جج کو فارغ نہیں کیا جاتا, یہ ایک عام ہماری روایت ہے. لیکن اگر وہ بدستور اس طرح کے فیصلے کرتا رہے تو پھر اس کو انیفیشینٹ اور کسی ایفیشنسی رولز کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو بھی سکتی ہے. لیکن یہ ایک جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے, جو چند واقعات سامنے آئے ہیں, ان کے بعد ہمیں کوئی سد باب ضرور کرنا ہوگا, اور پورے معاشرے کا میں سمجھتا ہوں ہمیں فکر کرنی ہوگی. یہ ان ججوں نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں اور ہمیں دکھا دیا ہے کہ معاشرے کی شکل اور معاشرے کا ذہن کیا ہو چکا ہے. ناظرین, یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, آپ خود بھی الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں. جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین صاحب کو آپ جانتے بھی ہیں. جو ہمیں کچھ میسیجز آ رہے ہیں, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا, جیسے الطاف حسین صاحب نے بھی ذکر کیا, نماز جنازہ انہیں آتی ہے, کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر؟ ٹویٹر پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں, الطاف حسین صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصل ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ اور ایشو کریٹ ہوئے. اس میں جو ایک بات جو پاسبلی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ان جج صاحب کے خلاف کیا پاسبلی ہو سکتی ہے, گو کہ ہاتھ کافی بندھے ہوئے, لیکن ایک بات ہو سکتی ہے کہ جب اپیل سنی جائے تو پھر جج صاحبان جو فیصلہ دیں, اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو ظاہر ہے انہیں کچھ لکھنا پڑے گا, تو اس میں ایک آبزرویشن ضرور دیں, اور پھر ساتھ ان کے خلاف ایک کامنٹس پاس کریں, اور یہ ساتھ حکم ہو کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے ان کی پرسنل فائل میں جائے. کیونکہ جب کوئی پروموشن یا اس قسم کی بات ہو تو وہ جو کمیٹی بیٹھے تو وہ اس بات کو نظر انداز کرے. میرا خیال اب ایشو پر رہیں, بجائے کہ ہم جو ہیں اور لوگوں کو انوالو کریں یا چیزیں کو. میں کہتا ہوں کہ فخر الدین ابراہیم صاحب سے یقیناً اس وقت ایک غلطی ہوئی تھی, گو کہ ہم نے اس کو مخالفت بھی کی تھی کہ ان کو اس وقت جوڈیشری کو ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے تھا. یہ انہوں نے خود بلایا ہے ان کو, اور اب وہ ان کے تابع نہیں ہے. یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں, اور چونکہ وہ ان کے اگر ایگزیکٹو ان کے انڈر ہوتی تو یقیناً یہ ان کے خلاف کافی کچھ کر سکتے تھے.
تھے, لیکن وہاں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ پرابلم ہو گیا ہے, لیکن جو ہوا سو ہوا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی آئندہ کے لیے جو ہے نا ہم بہتر, اور یقیناً یہ جو واقعہ ہوا ہے اب میرا خیال ہے اب کافی اس میں آئندہ کوئی یقیناً لوگ احتیاط کریں گے اور ان کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. یہ الیکشن کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, اس میں پاکستان کے جو مستقبل کا سوال ہے. تو اس لیے جس کو یہ ذمہ داری ملی ہے, ہر فرد کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایک مطلب بالکل اپنی کمٹمنٹ سمجھ کے جو ہے وہ اس کو جہاد سمجھ کے جو ہے پوری کرنی چاہیے. سلمان اکرم راج صاحب, اگر آپ جوڈیشری پہ نظر ڈالیں اور آپ سپریم کورٹ سے لے کے لوئر کورٹ سب جگہ پہ آپ پیش ہوتے ہیں, جانتے بھی ہیں, آپ کا ایک نام بھی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ دور میں جو چیزیں انکلکیٹ کی گئی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ چیزوں کو آگے, جو ہمارے جوڈیشری کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو سپیچ, جس کا حوالہ آپ بھی اپنے آرگومنٹس میں دیتے ہیں, وہ سپیچ انہیں کیوں نہیں یاد ہوتی؟ ضیاء الحق اتنا کیوں یاد آتا ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیں, بات پھر وہی ہے جو میں آپ کے پروگرام میں شروع سے کر رہا ہوں کہ ہم نے 65 سال میں جو اپنا تعلیمی نظام مرتب کیا ہے, اس میں جو ہم پڑھاتے ہیں, جو ہماری اسلامیات کا کورس ہے یا پاکستان سٹڈیز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اس پہ تو بہت سے مقالے مضمون لکھے جا چکے ہیں, ریسرچ ہو چکی ہے کہ اس کا تمام تر مقصد ایک انتہائی محدود قسم کا ذہن پیدا کرنا ہے, اور وہ ذہن اب ہمارے سامنے ہے. اس ذہن کے جو ثمرات ہیں یا جو اس کا زہر ہے اب وہ ہمارے سامنے ہے, اور اب ہم پریشان ہیں, پشیمان ہیں. اچھا سلمان راج صاحب, آپ نے یہ مائنڈ سیٹ کہیں ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں, کیونکہ سب سے آسان ہے ان کے ساتھ جو بھی آپ کر گزریں کوئی اس طرح سے ریئیکشن نہیں آتا, تو یہ پورا مائنڈ سیٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے؟ بالکل 50-60 سال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان چور ہیں, سیاستدان کرپٹ ہیں, سیاستدان جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, لہٰذا وہ خصلتاً وہ کوئی بری مخلوق ہیں. جبکہ دوسرا جو ادارہ ہے جو طاقت کا اصل سرچشمہ سمجھا جاتا ہے اور تیار رہتا ہے طاقت استعمال کرنے کے لیے, اس کے بارے میں تو آپ قانوناً اور آئین کے طور پہ بھی آئینی بندش, کیا جرنیلوں سے طاقت کا سرچشمہ ججز کے پاس چلا گیا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا طاقت کا سرچشمہ ججوں کے پاس چلا گیا. ججوں کے پاس لفظ کی طاقت ہے, تحریر کی طاقت ہے, لیکن اس وقت وہ بڑی تحریر پہ تو قدغن لگا دی جاتی ہے اور اس کی بیسس پہ کاغذات نامزدگی بھی ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں. آپ ایاز امیر صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں اور اس میں کیا آرگومنٹ دیں گے آپ؟ دیکھیں, وہ تو عدالت میں بات ہوگی. ایاز صاحب سے میری ملاقات آج ہوگی غالباً شام میں. میں سمجھتا ہوں ان کا کیس بہت اہم کیس بھی ہے, لیکن ایک طرح سے آسان کیس بھی ہے. مذکر آسان کیس تو ہے, لیکن doesn't it define the history in پاکستان کے freedom of expression, بولنے کی آزادی, لکھنے کی آزادی, جس کے لیے جد و جہد ہوتی رہی ہے, اس پہ قدغن لگائی گئی, اور وہ بھی ایک ریٹرننگ افسر کی جو کہ پاکستان کی عدلیہ کا حصہ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ بات مان لی جائے جس کے حوالے سے ایاز امیر صاحب کو قصوروار سمجھا گیا ہے, تو پھر ہمیں غالب اور میر کو بھی قبروں سے نکال کر 62-63 کی کسوٹی پر ناپنا ہوگا, اور وہ یقیناً پورا نہیں اتریں گے. غالب تو قرض کی پیتے تھے میں, لہٰذا یہ جو اب ہم نے ایک رویہ چلا دیا ہے کہ ایک تخلیقی عمل اور تخلیقی گفتگو کو بھی ہم قابل سزا سمجھتے ہیں اور اس کا ایک ہم محاسبہ کرنا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں معاشرے میں کوئی خطرناک روش ہو نہیں سکتی. ایاز امیر صاحب, کتنی خطرناک روش ہے معاشرے میں کہ اگر ایک ریٹرننگ افسر نظریہ پاکستان کو بنیاد بنا کے, ایک رائٹنگ کو بنیاد بنا کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیتا ہے, کتنا ڈیپلی روٹیڈ ہے یہ فلا پاکستانی سوسائٹی میں اس وقت؟ دیکھیے, پاکستانی سوسائٹی میں تو اور بہت کچھ ہو رہا ہے. انتہا پسندی جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں, وہ تو گولہ بارود, وائلنس, ٹیررزم اور پتہ نہیں کہاں تک ہے. یہ جو ایک لارجر ٹیررزم ہے اس کی عکاسی بھی ان چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے. ہمارے ذہن جو ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں. جب ہم پرکھتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر بھی اس چھوٹے پیمانے کو لے کے ہم کرتے ہیں. ہمارے جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہے, جو بلاسفمی کے بارے میں ہمارا سلوک ہوتا ہے, جو ممتاز قادری جیسے آدمی پہ وہ نچھاور ہم کرتے ہیں, پھولوں کی پتیاں, اور وکلا جو ہیں برادری کئی جا کے وہ کرتے ہیں, اور ڈھول وہ کیا کہتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں, یہ ڈسٹورشنز ہم نے معاشرے میں پیدا کر لیے ہیں, اور پھر وہ ریٹرننگ آفیسر تک بھی وہ جاتی ہے جب وہ اسلام کا نام سنتا ہے. کیا یہ ریٹرننگ آفیسر سمبل نہیں ہے, سمبلزم نہیں ہے اس دہشت گردی کا جو کہ اس کی الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن ہے, وائلنٹ مینیفیسٹیشن ہے اس مائنڈ سیٹ کی؟ دیکھیں, زیادہ میں انہیں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. میں اور جگہ بھی کہتا رہا ہوں, میں تو ان کی
नासमझी की वजह से मुझे हमदर्दी है उनसे। जब बहुत सारी बातें हो रही थी तो वो समझ नहीं पा रहे थे, उनके सर के ऊपर से वो जा रही थी। आई थिंक वो ये समझ भी नहीं रहे थे कि मैं ऐसे करूँगा तो इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और उसका भूनचाल क्या होगा। वो बिल्कुल बेबहरावर थे इस सारी चीज़ों से। तो मुझे तो उनकी जो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से हमदर्दी और सिंपथी है। हमदर्दी और सिंपति कर सकते हैं अयाज अमीर साहब, सलमान अकरम राय साहब, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब और मालिक साहब। प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।